قرآن پڑھنا ہے فقط قرآن پڑھ کے بند کر کے گھر میں ہو یا مسجد میں بند کر کے اس کا اذان کا جواب دیں یا قرآن پڑھتے رہیں؟ اذان کا جواب دینا افضل ہے، قرآن بند کر دینا۔ ایک بات دوسری بات یہ ایک جگہ کی اذان ہوگی مگر صرف 4 جگہ کی اذان ہے، آپ کی آواز آنے لگی۔ جو اذان سب سے پہلی ہو اپنے قریب کی بس اس کی جواب دینا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دوسری اذانوں کی بھلے ہی آواز بھی آتی ہو ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، بات بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی اذان کا جواب دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ایسے تو ماشاء اللہ اذانیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہیں تو انسان آدھا پون گھنٹے کے لیے خاموش ہو جائے گا، پھر تو پہلی اذان کا جواب دے دیا، مسئلہ حل ہو گیا، کافی۔ جی، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان دو جگہوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی عالی شان والا عظمت والا ہے۔ تو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب نیکی کرنے کی طاقت کون دے گا؟ اور آدمی برائی میں مبتلا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، تو برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی دے گا جب بندہ اپنے دل میں عزائم پیدا کر لے۔ ورنہ اذان سننے کے بعد بھی نماز کے لیے نہیں آتے، دکانوں میں بیٹھے رہتے۔ اب تو حد تو یہ ہے کہ مسجد کی دکانوں میں بیٹھے رہتے۔ اللہ حفاظت فرمائے ان لوگوں کہ مسجد میں ہی دکانیں ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کو کون سا عمل اتنا برا لگا کہ اپنے سامنے بلا کر سجدے کی توفیق بھی چھین لی کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم ہماری مجلس میں آؤ اور ہمارے سامنے سر رکھو۔ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک تو بدگمانی کسی کی اپنے دل میں پیدا مت کرو، وہ سخت وعید ہے، بندہ اچھی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر، ایک شخص رو رہا تھا تنہائی میں بیٹھ کر، روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنے ہوئے کہ خون کے آنسو نکلنے لگے۔ سوچو کس درجے کا اس کا غم ہوگا، اور وہ ہاتھ لگا کر رو رہا تھا، روتے روتے خون بہنے لگا۔ ایک دیکھنے والے نے دیکھ کر کیا کہا؟ ریاکاری کے آنسو ہے، دکھاوے کا رونا رو رہا۔ کہ بخشنے والے تو کہیں نہیں بخشتے، کچھ بھی کہتے، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ وہ رو کر تو چلا گیا اور اللہ کو ترس آ گیا تو اللہ نے اس کے سب معاف کر دیے ہوں گے، لیکن جس نے یہ کہا کہ دکھاوے کے آنسو ہیں، 15 دن تہجد کی توفیق اللہ نے چھین لی، تہجد کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مل پا رہی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، تسبیح پڑھنے کی توفیق نہیں، حج کرنے کی توفیق نہیں، عمرہ کرنے کی توفیق نہیں، ذکر کی توفیق نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق نہیں۔ اس کا مطلب کسی کو حقیر سمجھا تھا، اللہ نے توفیق سلب کر دی، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، سب اللہ کے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا کیا معاملہ ہو اس کے ساتھ۔ ہم کسی پر تہمت لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ آج کل سب سے آسان کام ہو گیا تہمت لگانا، سب سے آسان کام، اور سب سے مشکل کام ہو گیا اپنی زبان کو بچانا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لو، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں تمہارے داخلے کی، ضمانت لیتا ہوں تم جنت میں داخل ہو گئے۔ 2 چیزوں کی ذمہ داری تم لے لو، ایک زبان، دوسری شرم کا، ان 2 چیزوں کی حفاظت۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں نے دیکھا ان کو اپنے دور خلافت میں باہر نکال کر اپنی زبان کو انگلی سے پکڑے رہتے تھے، تو بہت روتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ زبان ہر کسی کے خلاف بلا وجہ، اس زبان کا کام تو ذکر تھا، اللہ کا ذکر کرو، خیر کی بات کرو، نہیں تو فسکت۔ اسی لیے خطبے میں کہا جاتا ہے جمعے کے، من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، بچ گیا وہ۔ خاموشی ضروری ہے، ہر بات بولنا، پٹیے پہ بیٹھے ہیں تو کچھ بول رہے ہیں، وہاں کھڑے ہیں چوراہے پہ تو کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، یہاں کھڑے ہوئے تو کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ صاحب بنا کچھ بولے مزہ ہی نہیں آتا۔
کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، وہ مسالہ بھی نہیں آتا، ٹیسٹ مزہ آتا ہے نا ان کو اڑانے میں، اور ڈھونڈتے ہیں کس کو اڑانا ہے، میاں فلاں صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے دیندار آدمی ہے، انہیں کو اڑاتے ہیں، اب چلو پلاننگ کے ساتھ اڑاتے ہیں، اور پھر کیا سوچتے ہیں جس کی اڑائی ہے وہ تو گیا پتہ نہیں کس مقام پر، لیکن جس نے اڑائی ہے وہ کہاں گیا؟ اللہ کی پناہ، اس چیز میں سب سے زیادہ مبتلا عورتیں ہیں، اس کے بعد آدمی، سب سے زیادہ گھر گھر میں عورتیں بیٹھ کر فلاں پڑوس کی، فلاں پڑوس کی، فلاں پڑوس کی، اس لیے کر رہا ہے بات، ساری مستورات ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ بتاؤں نقصان کی، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے آ کر کہا ہمارے علاقے کے ایک بڑے دیندار ہیں، کام کرنے والے، دعوت کے ذمہ دار، لیکن ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، غربت میں ہے، کچھ پیسہ رک نہیں رہا، کاروبار بھی نہیں چل رہا، ذمہ دار کام کر رہے ہیں قربانی کو، لیکن کچھ رک نہیں رہا ان کے پاس، کچھ بتایا؟ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے جا کر کہہ دو وہ لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دیں، یہ ہے بات، کیا دیندار اور کیا بے دین سب ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے ہیں زمانے میں، جب تک کسی کی غیبت نہ کر لو ایسا لگتا ہے پیٹ بھرا ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ حدیث ہے جس کی غیبت کی اپنی نیکیاں تو نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، گئی نیکیاں سب، اور اس کے گناہ اپنے سر پہ لے لیے، بتاؤ اتنا نقصان کا سودا کون کرتا ہے؟ لیکن مسلمان کرتا ہے، یہ جان دو بھیا نیکیاں، ادھر تہجد پڑھیں گے ادھر برائی کریں گے، ادھر اعتکاف کریں گے ادھر برائی کریں گے، اب تو حد تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی برائی کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہاں جائے گی امت؟ میں تعجب میں ہوں، جس جگہ بیٹھ کر تم اللہ کے گھر میں پڑھ کر بھی نہیں سدھر رہے، کہ مزہ ہی نہیں ہے صاحب، اعتکاف میں ہے تو مزہ ہی نہیں آ رہا جب تک کسی کی اچھال نہ دوں، مسجد کے گیٹ پر بیٹھے برائی کر رہے ہیں، کس کے دروازے پر بیٹھے ہو؟ اللہ کے، اور اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، برابر مائنس ہو رہی ہیں برابر، اور خوب اچھے دیندار جانتے ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں ہے غیبت کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، ماں کے ساتھ، یہ سب جانتے ہوئے یہ دیندار مجمع ہمارا مسلمانوں کا غیبت کو بڑی اچھی چیز سمجھتے ہیں، آؤ برائی کریں، آ جاؤ، ارے ہاں تمہیں پتا ہے آؤ چائے پینے چلتے ہیں، اس کو پکڑ کے لے گئے منڈی، تمہیں پتا ہے مولوی صاحب، امام صاحب چسکیاں چل رہی ہیں پیالی میں، ہو امام صاحب، او ہو جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اب وہ 4 کو بتائے گا امام صاحب کے بارے میں، چاہے ایسا ہو ہی نہ، کس کا نقصان کر لیا؟ امام صاحب کو، کہ جتنی تراویحاں پڑھی ہیں اور جتنے روزے، جتنے ذکر، جتنی خدمتیں سب امام صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، میاں خود کیا تھے؟ جھاڑ کے چلے گئے چائے پی کے، ایسی چائے کس کام کی کہ 5 روپے کے چکر میں تو نے 5 سال کی نمازیں ٹرانسفر کرا دی، یہ بدترین حال، اور سب سے بڑا ایک نقصان کہ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز اس میں موجود ہو، یہ بات سمجھنا، جو چیز اس میں موجود ہو اس کی برائی پیٹ پیچھے کرنے کو غیبت کہتے ہیں، جو چیز ہو ہی نہ اس کو تو تہمت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تہمت، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ غیبت تو اتنا سخت گناہ کہ ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، تہمت کا عذاب حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کسی پر ایسی تہمت لگائی جو چیز اس میں نہیں تھی تو تہمت لگانے والا جب تک مرے گا نہیں جب تک خود اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر اپنے الزام، تمہیں معلوم نہیں ہے چوری کا کام کرتا ہے، اب وہ بیچارہ کچھ اور کام کرتا ہو، بزنس کرتا ہو، اس پہ الزام کیا لگا دیا؟ چوری کا، تو وہ تو چوری نہیں کرتا تھا
اس کا درجہ تو بلند ہو گیا، لیکن جس نے یہ مزے لیے چائے پیتے پیتے پگڑیاں اچھالتے ہوئے کہ میاں وہ چوری کرتا ہے تو جس نے الزام لگایا